www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کے کچھ آداب بتائے ہیں اور ان کا طریقہ اور ترتیب سورہ فاتحہ میں سمجھا دی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، پکارنا، بھیک مانگنا. تو سب مخلوق اللہ کی بھکاری ہے اور اللہ داتا ہے، وہ مولا ہے، باقی سب بھکاری ہیں اس کے دربار کے. اب دربار میں جا کر بھیک جس سے مانگی جائے گی وہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا، وہ تو بڑا. تو اللہ کی ذات تو آدمیوں کی بھی خالق ہے، سب سے بلند اور بالا ہے، تو اس کے دربار کے آداب ہیں. اور جب آدمی جاتا ہے اپنی طلب تو اس کی تعریف کرتا ہے. پہلے اسے گالی دے کر نہیں مانگ سکتے کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے طریقہ بتایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مولا اور داتا ہے، آقا اور مالک ہے. پھر اپنی اور ایک اور شان بتائی، کہو الرحمن، رحمان ہے. پھر ایک اور شان بتائی، کہو الرحیم. پھر اگلی شان بتائی کہ میری تعریف یوں کرو، مالک یوم الدین. قیامت کے دن جب سب چیز ختم اور فنا ہو جائے گی، اس کا بھی مالک وہ ہے. تو وہی مالک ہوتا ہے تو باقی ہو جو خود بھی فنا ہو جائے، وہ مالک کہاں ہوتا ہے؟ تو مالک یوم الدین. تو یہ جتنا حصہ تھا اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے اور کوئی شریک نہیں. آگے فرمایا کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی اللہ کی ایک تعریف ہے، لیکن یہ ایسی تعریف ہے کہ اس میں مخلوق کا اپنا اور اللہ کا دونوں کا معاملہ مشترکہ ہو گیا. اس میں کچھ چیزوں میں شراکت ہو گئی، پہلے میں کوئی شراکت نہیں. رحمان وہی ہے، رحیم وہی ہے، مالک یوم الدین وہی ہے، پروردگار وہی ہے، کوئی شریک نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کون عبادت کرتا ہے؟ ہم. کس کی؟ اس کی. تو یہ ہم اور وہ دونوں شریک اس میں ہو گئے. وہ معبود اور ہم، وہ معبود ہے اور ہم عبادت کرنے والے. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں تک جو کلمات ہیں، ان کلمات پر ہر مذہب متفق ہے. یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور ہندو اور سکھ بھی یہی کہتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا رب اگر ہندوؤں سے پوچھو وہ کہیں گے وہ تو آسمانوں پر ہے. اس وقت کے مشرکین سے پوچھتے تھے مکے میں جو تھے نبی علیہ السلام کے، وہ بھی کہتے تھے کہ سب سے بڑا تو وہی ہے.
یہ بت جو ہیں یہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو، اور ان کے ذریعے ہم اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو وہ بھی ایک مانتے ہیں، آخری اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اسے رب بھی مانیں گے، اسے رحمان بھی، اسے رحیم بھی، اور جو قیامت اور دوبارہ اٹھنے کے قائل ہیں وہ بھی مانیں گے کہ وہی ہے۔ تو جب وہی ہے تو اسے سکھ بھی کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ ہندو بھی یہی کہے گا، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان مشرکین بت پرستوں کو جب طوفان سمندر گھیر لیتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں بتوں کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایسے ہی ہوائی جہاز میں جب مصیبت آ جائے تو جو کافر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ کہتے ہیں صرف اللہ کو، کسی بت کو نہیں مانتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ سب سے ہمیشہ سے مزاج رہا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ سکھ بھی قائل ہے، ہندو بھی قائل ہے اس کا، یہودی بھی، عیسائی، اور ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن کیا ہم خدا نخواستہ یہودی اور عیسائی ایک ہیں؟ بتائیے بھائی، ایک ہیں؟ الگ ہے؟ پھر ہم میں اور ان میں فرق کہاں کیا ہوگا؟ آگے فرق آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے جن پہ انعام کیا؟ انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار۔ حضرت محمد، اب اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے اور کہتا ہے میں سچا پیروکار ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہے، تو وہ اس نبی کا سچا پیروکار نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کیونکہ ان نبیوں نے یہ کہا تھا کہ محمد آئیں گے، احمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا، تو یہ نہیں لاتے، نہ یہودی نہ عیسائی۔ تو معلوم ہوا یہ سچے پیروکار نہیں ہیں، یہ جھوٹے پیروکار ہیں۔ اسی لیے یہ اسلام سے نکل گئے اور کفر میں داخل ہو گئے۔ جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے یہ اسلام پر تھے، کافر نہیں تھے۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی جو نبیوں کے تعلیم پر چل رہے تھے، تحریف نہیں کی جنہوں نے، وہ جو اس وقت مر گئے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ کے آنے کے بعد جو آپ کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو یہاں تک جو کہتے ہیں یہ جنت کی گارنٹی نہیں ہے، یہ کافر بھی کہتا ہے، یہ قادیانی بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے جن پہ انعام کیا؟ کہ جو مغضوب علیہم بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہے۔ مغضوب علیہم میں یہودی مراد ہے، گمراہ سے عیسائی مراد ہے، جو نہ یہودی ہو نہ عیسائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی جو دعا ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہم جو بھیک مانگیں گے اللہ سے وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نہیں، یہ تو کافر بھی مانگتا ہے، عیسائی یہودی بھی مانگتا ہے، قادیانی بھی مانگتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یا اللہ، کیونکہ بدر کے میدان میں بھی ابو جہل اور کفار اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم حق کے لیے، تیرے دین کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، آج حق و باطل کا فیصلہ کر اور ہماری مدد کر، یہ مشرکین کہہ رہے تھے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو مشرکین کا بھی نعرہ ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہماری بھیک کا اختتام کیا ہے؟ بھیک مکمل کہاں ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مطلب اللہ ہمیں اور آپ سب کو
صحیح معنی میں سچے اور مخلص مسلمان بنائے اور اپنے دربار کا سچا بھکاری بنائے اور ہمیں گمراہی اور کفر سے اور نفاق سے محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد